آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، والصلاة والسلام ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان، حذف و اثبات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہم نے کہا کہ حذف اور اثبات دونوں کا تعلق حروف مدی کے ساتھ ہے. تو کل ہم الف کی بات کر رہے تھے کہ کہاں کہاں الف حذف ہوتا ہے یا ثابت ہوتا ہے. حذف ہونے کا مطلب ہے پڑھنے میں گرا دیا جائے اگرچہ رسماً لکھا ہوا ہو، اور اس بات کا مطلب ہے کہ رسماً تو ہے لیکن نطق میں بھی یعنی پڑھنے میں بھی پڑھا جائے گا، اس کو اس بات کہتے ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ الف جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے وصل کی صورت میں التقائی ساکنین کے وقت. جب دو الف آ جائیں، ایک مدی ہو ایک غیر مدی ہو اور دونوں ساکن ہوں، تو اس وقت اگر وصل ہوا تو حذف ہو جاتا ہے، اور پھر اگر وقف ہوا تو وہ مسئلہ الگ ہے. تو اس کے لیے ہم نے دو مثالیں دی تھی اور کہا تھا کہ جب وقف ہوگا اس وقت یا ثبوت یعنی اثبات ہوگا، اس کو پڑھا جائے گا. یہ ایک مثال ہم نے کہی تھی، یہ قاعدہ کہا تھا. اب دوسرا قاعدہ، اور وہ ہے نمبر 2، تحذف الالف. الف حذف کیا جاتا ہے یعنی گر جاتا ہے وصلاً، وصل کی صورت میں. کب؟ اذا کانت، اگر ہوگا. اذا اگر ہوگا، جب ہوگا یا اگر ہوگا. منونتاً، 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 یعنی جب کہ اس میں تنوین ہو. منونہ یعنی تنوین والا، جس میں تنوین ہوگی سر کو، اس کو منون کہتے ہیں. اگر مؤنث ہو تو منونتاً، اگر مذکر پڑھا جائے تو منوناً. تو چونکہ ہم الف کی بات کر رہے ہیں، حرف کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے منونتاً لکھا، کیونکہ حروف جو ہے ان کو مؤنث کے طور پر پڑھا جاتا ہے. اذا کانت منونتاً وتثبت، لیکن ثابت رہتا ہے یعنی پڑھا جاتا ہے عند الوقف، جب کہ وقف ہو. عند الوقف. تو حذف الالف، الف حذف ہو جاتا ہے، حذف کیا جاتا ہے، بلکہ الف حذف کیا جاتا ہے وصلاً، جبکہ وصل کیا جائے اس جگہ جہاں الف ہو.
لیکن کب؟ اذا کانت، جب کہ وہ الف ہوگا منونتن، تنوین کے ساتھ، منون یعنی تنوین والا ہو، اس میں دو زبر ہو تو منون ہو، دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، منونتن. و تثبت عند الوقت، و تثبت اور ثابت رہتا ہے یعنی پڑھا جاتا ہے، گرتا نہیں ہے. تثبت تحذف کا اپوزٹ ہے، تحذف کی ضد ہے تثبت. تحذف حذف ہو جاتا ہے، تثبت ثابت رہتا ہے یعنی پڑھا جاتا ہے عند الوقف، جب وقف ہوگا. تو مثال کے طور پر وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ، خدا ان کے بارے میں تھا، علیما، عالم یعنی جانتا تھا وہ کیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جانتا تھا. علیما وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ علیما. آپ غور سے سمجھیے، وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ ہے، کانین ہے یا تھا، ایک ہی بات ہے. کانا کو ہر صورت میں استعمال کیا جاتا ہے. کان اللہ بہم، ان کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، کافرین کے بارے میں، علیما پورا جانتا تھا اللہ، وہ کیا کرتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، تفکرات ان کے کیا ہیں، سب جانتا ہے. اب ہم نے وقف کیا تو الف تثبت ثابت رہا، الف ثابت رہا، لیکن وصلاً تحذف حذف کیا جاتا ہے. اگر اس کو آگے چلائیں گے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اب کیا پڑھا جائے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. علیمان میم پر دو زیر، الف حذف ہو جائے گا، گویا وصل کے وقت حذف ہو جائے گا، اس وقت حذف ہوا. اب اگر ہم اسے وقف ہی پڑھیں، حذف نہیں پڑھیں، وقف پڑھیں، مثال کے طور پر ہم اتنا والا کاٹ دیں گے، اتنا آپ نے سمجھ لیا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اتنا سمجھ لیا. یعنی جب ہم نے علیمن پڑھا تو میم پر دو زبر پڑھا، الف گر گیا. علیمن وَهُوَ عَلِيمًا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، الف گر گیا یعنی پہلا حصہ. وَتُحْذَفُ الْأَلِفُ وَصْلًا. لیکن اب اگر ہم نے وقف کرنا ہے، علیما پڑھیں گے، علیما وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. وقف تو قاعدہ کیا ہے؟ تثبت. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، الف قائم رہا، الف برقرار رہا، حذف نہیں ہوا. تو اس کا قاعدہ ہے. یہ کون سی آیت ہے؟ یہ آیت ہے النساء، سورہ نساء کی 39ویں آیت. وہ دوسرا حصہ جو ہم نے اس کے ساتھ جوڑ دیا تھا، وہ قاعدہ سمجھنے کے لیے اپنی طرف سے جوڑا تھا، ورنہ آیت یہ ہے النساء 39واں آیت. تو تحذف حذف کب؟ حذف جب کہ وصل ہو، اور اثبات یعنی تثبت، اثبات جب کہ وقف ہو. یہ ہے ایک. اب جب الف منونہ ہو، یہاں تو جو یہ ہے، یہ میم ہے منون، آپ سمجھنا، یہ الف منون نہیں ہے، یہ میم ہے منون. لیکن ہم قاعدہ کیا ہے کہ الف جب منون ہو تو اس کے لیے مثال دوسری، اور دوسری مثال کیا ہے؟ اذا کان الف منورتان حیث وقت فی القرآن، النساء 53ویں آیت 53. فَإِذَا، یہ ہے یہ الف منون کی. فَإِذَا اصل میں الف پر، فَإِذَا اذا ذال پر ایک زبر ہے، جب الف بھی آتا ہے تو الف پر دو زبر لکھے جاتے ہیں، منون ہے. لا یؤتون الناس، لا یؤتون الناس. یہاں غور سے سمجھ لیں.
کہیں آپ کو کنفیوژن بعد میں نہ رہے. اذا پہ ایک ہی زبر ہوتا ہے نا, اذا پر ایک ہی زبر ہے, دو زبر نہیں ہوتے ہیں. جب اذا کو الف کو منون کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی رسم کے اندر, رسم قرآنی کے اندر, تو یہ دو زبر جو ہے یہ الف پر لکھے جاتے ہیں. آپ سمجھے نا؟ تو ایسی صورت میں یہ قاعدہ لاگو ہو جاتا ہے. فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ فَإِذَا لَا, یہ الف تحذف وصلاً کیونکہ ہم آگے پڑھ رہے ہیں. فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ وصل پڑھ لیا تو وصل کی وجہ سے تحذف الالف, یہ والا الف جو ہے یہ حذف ہو جاتا ہے. تو یہاں ایک ہی زبر پڑھا جاتا ہے. فَإِذَا, یعنی دال جو ہے یہ لام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. فَإِذَا, یہ پڑھنے میں نہیں آتا, حذف ہو جاتا ہے. فَإِذَا اللَّهِ, ورنہ یہ دو زبر جو ہے یہ الف کے اوپر ہے. الف ہے منون, دال منون نہیں ہے کیونکہ دال منون ہوتا ہی نہیں, یہ الف منون ہے. یعنی الف پہ تنوین ہے, دال پر تنوین کبھی ہوتی نہیں ہے. تو جب ایسی صورت ہو تو اگر وصل ہو تو الف جو ہے وہ گر جاتا ہے اور دال پر اپنا ایک زبر آ جاتا ہے, اپنا ایک زبر, اور وہ اگلے والے حرف کے ساتھ مل جاتا ہے اور الف گر جاتا ہے. فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ, سورہ نساء 53 آیت 53. دوسری مثال نہیں بلکہ الگ قاعدہ. الف کئی ایک جگہوں پر, الف کس جگہ, خاص طور پر 3 جگہ. ایک ہے سورہ یوسف میں. الف کون سا الف؟ لیکونن, سورہ یوسف والی. اور دوسری مثال کون سی, دوسری کہاں؟ لنسفعان, یہ کون سی؟ علق والی آیت, علق والا سورہ. اور پھر ان دونوں جگہوں پر اسے وقف کیا جاتا ہے, قاعدے کے خلاف وقف کیا جاتا ہے. کہ وقف کیا جاتا ہے, وقف کیوں کیا جاتا ہے؟ وقف اس لیے کیا جاتا ہے کہ رسم قرآن جو ہے یعنی خط قرآن, جو رسم الخط ہے قرآن کا, اس کی مطابقت کرتے ہوئے, اس کے تابع رہتے ہوئے, اس کے چونکہ ادھر وقف ہوا ہے تو وقف جو ہے وہ پڑھنا ہے. تو پڑھنے کی وجہ سے ان دونوں جگہ جو ہے تو وہ کیا ہے, اتباعاً گر جاتا ہے, تحذف. اتباعاً لرسم القرآنی, اتباع یعنی اتباع کرتے ہوئے لرسم القرآنی, قرآن کا جو خط ہے رسم قرآن, اس رسم قرآن میں ایسے ہے وقف ہے تو اس لیے وقف پڑھا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب وقف پڑھا جائے گا تو حذف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں, کیوں نہیں ہوگا؟ قاعدے کے کیوں نہیں حذف ہوگا؟ آپ کہتے ہیں واقف ہے تو وقف کے وقت کیا ہوتا ہے؟ ثابت رہتا ہے, تثبت ہے کہ نہیں؟ لیکن اس وجہ سے کیا ہوگا, ادھر پڑھا جائے گا. یعنی یہاں اگر ہم پڑھیں گے تو لیکونا پڑھیں گے, جب یہاں پڑھیں گے لنسفع, اگر وصل کریں گے وقف کرنا ہے, لنسفع بالناصیہ, لیکن وقف کرنا ہے. حالانکہ وقف اصل میں کرنا نہیں ہے کیونکہ جملہ ایک ہی ہے, ادھر وقف ہے نہیں, لیکن خصوصی طور پر ان دو جگہوں پر وقف کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رسم الخط میں اس وقت ان دو جگہوں پر وقف ہے, اس لیے اس کا اتباع کرتے ہوئے وقف کیا جاتا ہے. یوقف علیہ یعنی اس پر وقف کیا جاتا ہے, اور جب وقف کیا جاتا ہے تو تثبت. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ایک اور بات. اور پھر کہیں کچھ
अल्फाज हालांकि वो इसम है, वहाँ अलिफ नहीं है, लेकिन अलिफ लाया गया है। अलिफ लाया गया है तो वसल जब करेंगे तो तोहज़फ़। और वो कौन सी जगह हैं? एक है अलिफ़ु कलिमते समूदा, वहाँ लिखा हुआ है समूदा। कहाँ? कुरान में। हालांकि समूद है ना, आप जानते हैं समूद है, आद व समूद है ना, लेकिन कुरान में लिखा है समूदा। तो एक ये वाला अलिफ है, ये वाला अलिफ, इसके बारे में भी यही है कि तोहज़फ़ हज़्फ़ किया जाता है वसलन, वसल जब करेंगे तो हज़्फ़, ये कायदा है, कोई मसला नहीं है। लेकिन वह वक़फ़ान, दोनों सूरतों में वह वक़फ़ान, वसल करें या वक़फ़ करें तो हज़्फ़ पढ़ा नहीं जाता है, समझ रहे ना। ये अलिफ भी हज़्फ़ किया जाता है, पढ़ने में नहीं आता है, इस बात इसका नहीं होता है। तो हज़्फ़ वसलन व वक़फ़ान, हालांकि इस बात यानी हालांकि ये साबित है किस चीज़ में? रस्मन यानी रस्मुल ख़त में, रस्मन फ़ी मवाज़िअल अर्बा, फ़ी मवाज़िअल, उसके 4 जो जगह हैं, अर्बा, कौन सी जगह है तो वो आपको आगे पता चलेगा। नंबर 1 अला यानी खबरदार, होशियार, जान लो, ख्याल रखो। अला इन बेशक, समूदा लिखा है समूदा, कफरू रब्बहुम, कफरू रब्बहुम, सूरह हूद की 68वीं आयत, सूरह हूद 68 वर्स नंबर 68। अब देखिए यहाँ समूदा के ऊपर अलिफ है, कायदा क्या है? तोहज़फ़ वसलन व वक़फ़न, आप वसल करें तब भी हज़्फ़ हो जाएगा, वक़फ़ करें तब भी हज़्फ़ करेंगे, दोनों सूरतों में हज़्फ़ हो जाएगा। हालांकि लिखा हुआ है अला इन समूदा कफरू रब्बहुम, जान लो कि कौम समूद जो है उन्होंने अपने रब की नाफरमानी की। जान लो कि समूद वालों ने अपने रब की नाफरमानी की। मुमकिन है कि अलिफ इस वजह से हो कि ये कौम समूद की तरफ, पूरे कौम की तरफ इशारा है, आप समझना ना, एक जमात की तरफ इशारा है, इसलिए इसमें अलिफ लगाया गया है। वरना समूद में आमतौर पर अलिफ नहीं होता है। तो चूंकि पूरी कौम ने नाफरमानी की थी, इसलिए पूरी कौम पर अज़ाब भी आ गया, तो शायद इसी वजह से अलिफ है उधर, तो इसको हज़्फ़ किया जाता है, पढ़ने में लिखने में मौजूद है। ये एक मुकाम है। और दूसरा मुकाम है समूद वाला, व समूद, ये दूसरा मुकाम, 4 मुकाम है ना। व समूदा, दाल अलिफ, व समूदा व अस्हाबर रस्से, व अस्हाबर रस्से, ये सूरह फुरकान वर्स नंबर 38, सूरह फुरकान वर्स नंबर 38। व समूद व अस्हाबर रस्स, अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा, व समूद व अस्हाबर रस्स, व समूदा नहीं पढ़ा जाएगा, तो हज़्फ़ हो जाएगा, चाहे अब वक़्फ़ भी करें। व समूद या व समूद पढ़ेंगे, व समूद व अस्हाबर रस्स। कभी आदमी इज़्तिरारी वक़्फ़ करता है ना, तो आपने इज़्तिरारी वक़्फ़ किया, लेकिन तब भी अलिफ नहीं पढ़ेंगे। व समूद व अस्हाबर रस्स वक़्फ़ हो गया, तो वक़्फ़ होने की सूरत में पढ़ना था व समूदा, लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये ख़ास इसके बारे में कायदा है कि इसको चारों जगह गिराना है, हज़्फ़ करना है, चाहे अब वसल हो पढ़ें, चाहे वक़्फ़ पढ़ें।
تیسری جگہ وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ سورہ عنکبوت آیت نمبر 38. فرقان والی بھی 38 تھی، یہ بھی 38 ہے. آیت نمبر 38. وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ. وصل کیا وَثَمُودَ تو حذف گر گیا. ہم وقف کریں گے وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ. وقف کیا وَثَمُودَ، حالانکہ وقف میں تثبت، لیکن یہاں یہ قاعدہ لاگو نہیں ہو جائے گا. یہ دونوں صورتوں میں حذف ہو جائے گا وصلا و وقفا. چاہے آپ وصل پڑھیں چاہے وقف پڑھیں. وصل کریں تب بھی گر جائے گا، وقف کریں تب بھی گر جائے گا. یہ تیسری جگہ. اور چوتھی جگہ وَثَمُودَ فَمَا آبقا. سورہ نجم کی 51ویں آیت 51 ورس نمبر 51. سورہ والنجم یا النجم. سورہ نجم ورس نمبر 51. وَثَمُودَ فَمَا آبقا. وصل وَثَمُودَ فَمَا آبقا ایسے پڑھیں گے. وصل کیا الف گرے گا قاعدے کے تحت، اپنا قاعدہ. لیکن اگر وقف کریں وَثَمُودَ فَمَا آبقا تب بھی الف نہیں پڑھا جائے گا. قاعدے کے خلاف ہے، لیکن یہ خاص قاعدہ ان 4 جگہوں پہ کہ الف حذف ہو جاتا ہے وصلا و وقفا. وصل کریں تب بھی، وقف کریں تب بھی. ایک اور جگہ ہے جہاں الف جو ہے تحذف وصلاً و وقفان. اسی طرح ایک اور مقام الف تحذف الالف تحذف وقفا و وصلاً. وقفاً و وصلاً. کون سی جگہ؟ فی کلمت ایہا. فی کلمت ایہا. فی کلمت ایہا. کیوں وقف ہو یا وصل ہو تو تحذف؟ وجہ کیا ہے؟ لحذفها، کیونکہ یہ حذف کیا گیا ہے رسمان لکھنے میں بھی. فی موضع الثلاثہ 3 جگہ. فی موضع الثلاثہ. فی موضع الثلاثہ. فی موضع الثلاثہ 3 جگہوں پر. قرآن کے اندر. قرآن کی باتیں ہر جگہ ہم مثال دے رہے ہیں قرآن کی، تو 3 جگہ حذف ہوتا ہے. اور حالانکہ ایھا کیسے لکھا جاتا ہے قرآن کے اندر ہر جگہ؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایھا الناس، ایھا المؤمنون، جہاں بھی. اور قرآن کے باہر بھی ایھا کی شکل یہ ہے. ایھا، ٹھیک ہے نا؟
آگے ہم مثال کے الناس ایھا الناس مثال کے طور پر، تو یہاں مد آتی ہے. تو اس طرح یہ شکل ہے، یہ والی شکل. لیکن قرآن میں 3 جگہ یہ والی شکل لکھی ہوئی ہے ایھا، آپ سمجھے نا. تو اصل میں یہ والی ہے. تو اس ایسی والی ہونے میں یہ جو یہ والا الف ہے تحذف، الف تحذف وقفاً و وصلاً فی کلمہ ایھا لحذفها رسما فی موضعها الثلاثہ، کیونکہ رسمی طور پر مطلب کس میں؟ لکھنے میں، کیونکہ وہ لکھنے میں بھی گرایا گیا ہے، لکھنے میں گرایا گیا ہے، اس لیے ہم بھی اس کو تحذف حذف کرتے ہیں. تو مثالیں انشاءاللہ کل، کیونکہ وقت تمام ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.